کیا پاگل تھے؟ ہمارے پاس کیا آپشن تھا کہ پاکستان کو بینکرپٹ کرتے؟ راجہ پاسکے والی حرکت کرتے جو اس نے یہ محب وطنی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کو بینکرپٹ کر دیں؟ یہاں پہ بیٹھا ہوتا اور نہیں بڑھاتا پیٹرول تو آج یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا. تو یہ چوائس کرنی تھی تو کر لیں. پھر اس کے بعد بجلی نہیں جاتی میرے بھائی، بجلی آتی نہیں. یہ چوائس تھی آپ کے پاس. لیکن آپ یہ چوائس دیکھیں کہ میں یا تو ملک کو بینکرپٹ کر دیتا یا تھوڑی سی تکلیف خود بھی برداشت کرتا، خود بھی مطلب برا بھلا سنتا. میمز بنتی کہ مفتاح صاحب جب بھی آتے ہیں تو پیٹرول بڑھ جاتا ہے. مفتاح صاحب کو شوق ہے پیٹرول بڑھانے کا. جی بڑھا. گزشتہ سابقہ حکومت نے جو مہنگائی کی اس سے لوگوں کی چیخیں نکلتی، اور جو آپ نے مہنگائی کی تو چیخوں کی شدت بھی لوگوں میں ختم ہو. آپ کبھی پیٹرول پمپوں کا دورہ کریں، مارکیٹوں کا دورہ کریں، لوگوں کو دیکھیں کتنی میزریبل لائف جو لوگ گزار رہے ہیں. آپ کے وعدے وعید پہ لوگ زندہ نہیں رہ سکتے. 226 کا ڈالر ہو گیا اور سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے. آپ کہیں گے آئندہ ہم یہ کریں گے، آئندہ ہم یہ کریں گے. لوگوں کی میزریبل لائف ہے، اس کے لیے فوری اقدامات کیا کر رہے ہیں؟ شکریہ. یہ شوکت صاحب بالکل آپ کا بڑا مناسب سوال ہے کہ یہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ لوگ مہنگائی کے تلے پس چکے ہیں. جو خلیق بھائی نے بھی بات کری، درمیانہ طبقہ بھی پس چکا ہے، غریب طبقہ بھی پس چکا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں ادھر بیٹھ کے مطلب گریہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ بات کو میں پہلے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ مہنگائی ہو گئی. اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میرے سامنے جو دو چوائسز تھیں. جب میں آیا ہوں تو میں دوسرے دن 1.5 دن کے بعد میں IMF چلا گیا تھا. نومبر کے اندر پاکستان بھی ٹھیک تھا اور سری لنکا بھی ٹھیک تھا. دونوں غریب ملک تھے، اسٹرگل تھے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دونوں میں زیادہ تھا. دونوں اپنی تھوڑی اپنی اوقات سے یا اپنی بساط سے زیادہ لائف انجوائے کر رہے تھے. جتنا امپورٹ نہیں کر سکتے تھے اتنا امپورٹ کر رہے تھے. دونوں کے پاس پیسے نہیں تھے. فروری کے اندر پیٹرول کے اندر وہ بھی نقصان کر رہے تھے، ہم بھی نقصان کر رہے تھے. فروری کے اندر سری لنکا کے وزیر اعظم نے کہا، صدر نے کہا، راجہ پاسکے صدر اور دونوں کا نام راجہ پاسکے تھا، مہندہ راجہ پاسکے جو وزیر اعظم تھا، انہوں نے کہا کہ ہم IMF سے بات نہیں کریں گے، ہم IMF کو پیسے نہیں دیں گے. ہم جتنے بھی ہم سے جو جن کے مقروض ہیں ہم کسی کو پیسے نہیں دیں گے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے 6, 8, 10, 12 بلین جو بھی سری لنکا اور کرتا تھا لوگوں کے پیسے نہیں دیا آپ نے. لیکن آپ پھر نئی LC نہیں کھول سکے، آپ کے پاس تیل کی شارٹیج ہو گئی. آج وہاں پہ بلیک میں 3,000 روپے کا لیٹر تیل ملتا ہے، 3,000 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے. وہاں پہ 10 دن کی لائن ہے پیٹرول پمپ. یہ آپ نے سب ٹی وی پہ دیکھا ہے، 10 دن کی لائن ہے پیٹرول کی. وہاں پہ خواتین کھڑی ہوتی ہیں لائن میں، 3 دن کی لائن ہے کوکنگ گیس کی، جو LPG وغیرہ سے کوکنگ گیس ہوتی ہے. 3 دن کی لائن ہے. ادھر ہسپتالیں اس لیے بند کر دی گئی ہیں کہ دوائیاں نہیں تھیں. کہ ہم یہ بات نہیں سمجھتے تھے کہ جب ہم پیٹرول کے مہنگا کریں گے تو پرائسز بڑھیں گی اور مہنگائی آئے گی؟ کہ ہم یہ بات نہیں سمجھتے تھے کہ ڈیزل مہنگا کریں گے تو مہنگائی آئے گی؟ کہ ہمیں نہیں پتہ تھی کہ لوگوں نے لاکھوں لیٹر جو تھے وہ ہولڈ کرے ہوئے ہیں اور جو پیسے کمائیں گے جب ہم مہنگا کریں گے تو؟ کہ ہم کو یہ بات سمجھ نہیں تھی کہ اگر ہم یہ ریفارمز لے کر آئیں گے تو مہنگائی آئے گی؟ کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے تو بزنس سلو ہوگا؟ ہم کیا پاگل تھے؟ مسلم لیگ کے قائدین 30 40 سال سے یہ سیاست کر رہے ہیں. مجھے بھی 10 سال سے زیادہ ہو گئے. میں نے PhD کری ہوئی ہے اکنامکس میں. یہ چیزیں 30 سال پاکستان میں بزنس کیا ہے. یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ تھی. ہمارے پاس کیا آپشن تھا کہ پاکستان کو بینکرپٹ کرتے، راجہ پاسکے والی حرکت کرتے جو اس نے. یہ محب وطنی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کو بینکرپٹ کر دیں. یہ محب وطنی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ 10 گھنٹے ہماری بہنیں کھڑی ہوتی دنوں کے اندر تیل کے لیے، گھی کے لیے. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ گھی کی شارٹیج تھی اور گھی نہیں آ رہا تھا تو وزیر اعظم نے خود انڈونیشیا کے صدر کو فون کیا. ایک وزیر کو بھیجا مرتضیٰ محمود کو کہ جاؤ 4 دن وہاں رہو، اور مرتضیٰ صاحب گئے ادھر اور سب وزیر سے ملے ان کے، اور جا کے وہ شپمنٹ کروا کے آیا. تو ہم نے تو یہ سب چیزیں کی ہیں. ساتھ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن نے 40 روپے میں چینی بکوائی ہے، 70 روپے میں چینی بکوائی ہے، 40 روپے میں آٹا بکوا رہے ہیں.
گھی جو ہے وہ 550 پونے 600 روپے کا ہو گیا, ہم 350 روپے میں بکوا رہے ہیں کہ چلو غریب ترین لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. اور یہ خود خلیق صاحب نے مانی یہ بات کہ غریب ترین لوگوں کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ بات درست ہے کہ مڈل کلاس لوگوں کو میں نہیں کر سکا پروٹیکٹ کیونکہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں. لیکن آپ یہ چوائس دیکھیں کہ میں یا تو ملک کو بینکرپٹ کر دیتا یا تھوڑی سی تکلیف خود بھی برداشت کرتا, خود بھی مطلب برا بھلا سنتا. میمز بنتی کہ مفتاح صاحب جب بھی آتے ہیں تو پیٹرول بڑھ جاتا ہے. مفتاح صاحب کو شوق ہے پیٹرول بڑھانے کا. مجھے مفتاح صاحب کی جیب میں پیسے جا رہے ہیں پیٹرول بڑھانے کے, مفتاح صاحب کی جیب میں پیسے جا رہے ہیں. اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو مفتاح صاحب کے تو اپنے بزنس کے پرہار ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. لیکن یہ نہیں سوچا وزیر اعظم کی بیٹوں کی فیکٹری پہ میں نے 10% زیادہ ٹیکس لگایا ہے. تو آپ یہ بھی تو سوچیں نا, آپ لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ لوگ تو سمجھدار لوگ ہیں کہ کہاں ہم کو ملک ملا ہے. 20,000 ارب روپیہ عمران خان نے 4.25 سال میں قرض بڑھا دیا تھا. جو معاہدہ خود کیا تھا IMF سے نومبر میں, وہ معاہدہ فروری میں توڑا ہے. اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوتا اور نہیں بڑھاتا پیٹرول تو آج یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا. تو یہ چوائس کرنی تھی تو کر لیں. پھر اس کے بعد بجلی نہیں جاتی میرے بھائی, بجلی آتی نہیں, یہ چوائس تھی آپ کے پاس.